الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، طائف کے سفر سے واپسی کے بعد حج کا زمانہ قریب آ گیا۔ طائف میں کیا کیا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس طریقے سے ستایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کیا گیا، وہ سب گزشتہ مجلس کے اندر بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ تو طائف کا مکمل واقعہ گزشتہ ہفتے بیان کر دیا گیا۔ طائف کے سفر سے واپسی کے بعد حج کا زمانہ جب قریب آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام افراد اور قبائل پر محنت کرنے لگے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، اور حج کے زمانے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ حج کرنے کے لیے دور دور سے قبیلے کے لوگ آتے تھے، شہر کے لوگ آتے تھے، تو مکے کے لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا تھا، ان سے اپنی بات کہنے کا موقع ملتا، ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنے کا موقع ملتا۔ اور یہ جو حج تھا یہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سے جیسا حج چلتا آ رہا ہے اسی انداز سے یہ اس زمانے میں حج ہوتا تھا، اور پھر یہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس میں کمی بیشی کر لیا کرتے تھے، کبھی حج کا مہینہ پہلے کر دیتے، کبھی بعد میں کر دیتے، جیسے اپنی سہولت ہوتی اس کے اندر اضافہ اور کمی بیشی کر لیا کرتے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض جگہ پر بعض مذہبوں میں کیا ہوتا ہے، اپنی سہولت کے اعتبار سے اپنے تیوہاروں کو رکھتے نہیں رکھتے کہ اس سال یہ چیز اتنی بار رہے گی، یہ ایسے رہے گی، یہ ایسے رہے گی۔ اس زمانے کے اندر بھی یہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے کہ اپنی سہولت کے اعتبار سے احکام کم زیادہ کر دیا کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے کہ بھئی اس سال حج اس مہینے میں نہیں ہوگا بلکہ اس مہینے میں ہوگا۔ تو یہ شکل و صورت نہیں تھی جو آج کل کے زمانے میں حج کی تھی، اس زمانے میں جو بھی شکل و صورت تھی اسی اعتبار سے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ البتہ طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، یہ اس زمانے کے اندر بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ تو حج کا جب موسم آتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو دوسرے قبیلوں کے لوگوں سے اور دوسرے شہروں کے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اسی زمانے میں قبیلہ دوس کے سردار حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور زمانے جاہلیت سے ہی اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے ذی وقار تھے اور سخاوت کرنے والے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں ہمیشہ دیگیں چڑھی رہتی تھی، مہمانوں کی کثرت جو ہے ہمیشہ ان کے گھر کے اندر لگی رہتی تھی، بڑے سخاوت والے آدمی تھے۔ اور اللہ رب العزت نے
ظاہری کمالات سے بھی نوازا تھا، باطنی کمالات سے بھی نوازا تھا۔ ظاہری کمالات میں یہ کہ خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے، اور باطنی کمالات میں یہ ہے کہ مہمان نواز تھے، سخاوت کرنے والے تھے، اور بہت بڑے شاعر بھی تھے، زبان کو جاننے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مکۃ المکرمہ آیا تو مکۃ المکرمہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ مسجد حرام میں جو بت رکھے ہوئے ہیں ان سے برکت حاصل کریں گے، اور جو حج کا موسم ہو اس زمانے کے اعتبار سے حج کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ میں داخل ہوا تو قریش کے سردار میری طرف لپکے، اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ قریش کے سرداروں نے مجھ سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ قریش کے سرداروں نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس نے ہمارے یہاں کے حالات خراب کر دیے ہیں۔ باپ اور بیٹے میں جھگڑا کا ڈال دیا، بھائی میں جھگڑا ڈال دیا، بیوی شوہر میں جھگڑا ڈال دیا، اور ہماری جو سرداری تھی اور ہماری جو چودراہٹ تھی اس کے اندر کمی بہت زیادہ آئی ہے۔ تم بھی ایک قبیلے کے سردار ہو، تم اس نوجوان سے ملاقات مت کرنا، ورنہ تمہاری سرداری بھی چلی جائے گی اور تمہارے قبیلے کے درمیان بھی لڑائی ہو جائے گی۔ تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ بس اس کی باتوں میں ایک جادو ہے، اور وہ جادوگر ہے، اور جو بھی اس سے بات کرتا ہے اس کی بات کو سنتا ہے وہ اس پر اپنا اثر ضرور چھوڑ کر جاتا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے کہا کہ مکے کے سرداروں نے مجھے اتنا بھر دیا کہ میں نے یہ تہیہ اور ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس نوجوان سے ملاقات نہیں کروں گا، نہ اس سے بات کروں گا، نہ اس کی بات سنوں گا، نہ اس کی طرف دیکھوں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے، تو میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی کو ڈال لیا تاکہ اس نوجوان کی، اس نبی کی بات میرے کان کے اندر نہ پڑ جائے۔ اتنا قریش مکہ نے بھر دیا، اتنا ڈرایا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے بالکل یہ ارادہ کر لیا کہ نہ ہی بات کروں گا اور نہ ہی بات سنوں گا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی جب مسجد حرام میں داخل ہوئے اور جو کعبہ کے پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی وہی کعبہ کے پاس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی اللہ کے نبی کے قریب گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو قرآن کی چند آیات حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے کان میں پڑی، اور انہوں نے کلام سن کر یہ محسوس کیا کہ یہ تو بڑا شاندار کلام ہے، بڑا اچھا کلام ہے۔ شاعر بھی تھے نا، تو زبان کو جانتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ تو انہوں نے اپنے کانوں سے روئی کو نکال لیا اور کہنے لگے کہ طفیل، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، تم تو شاعر ہو اور تم تو زبان کی نوک و پلک کو جانتے ہو، اس کے حسن اور قبیح ہونے کو جانتے ہو۔ اگر اچھا لگے تو قبول کر لینا، اور اگر اچھا نہ لگے تو رد کر دینا، لیکن سن کر تو دیکھو ہے کیا چیز۔ فرماتے کہ میں نے کانوں سے روئی کو نکالا اور اللہ کے نبی جو پڑھ رہے تھے میں نے اس کو سنا۔ اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں اور ادھر حضرت طفیل بن عمرو دوسی کی دنیا پلٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی بھی اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور کہا کہ آپ کے بارے میں سرداران قریش نے مجھے اتنا بھر دیا اور مجھے ایسے ایسے بتایا، جبکہ میں نے آپ کے کلام کو سنا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ بڑا شاندار کلام ہے، اور یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ انسان کے بنانے والے کا ہے۔ اس کلام میں کوئی جادو نہیں ہے۔
فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے گھر چلا گیا، اللہ کے نبی بھی اپنے گھر میں داخل ہو گئے، تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ابھی نماز میں پڑھا ہے نا قرآن، اس کی ذرا مجھے کچھ اور آیتیں سنائیے پڑھ کر، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق یہ 2 صورتیں پڑھ کر سنائی۔ بس حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کی دل کی دنیا پلٹ گئی، اور اسی وقت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی مسلمان ہو گئے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ملاقات سے اسلام سے اثر یہ پڑا کہ چونکہ قبیلے کے سردار تھے اور بڑے سردار مانے جاتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے قبیلے کے افراد بھی ان کی وجہ سے ضرور اسلام قبول کریں گے۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی چند دن مکے میں رہے، اور مکے میں رہ کر قرآن کریم کی کچھ صورتوں کو انہوں نے حفظ کیا، یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد جب یہ اپنے قبیلہ واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں اپنے قبیلے میں واپس جا رہا ہوں اور مسلمان بن کر جا رہا ہوں، تو آپ میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دیجئے کہ جس کی وجہ سے میرے قبیلے کے لوگ اس کو جان لیں اور سمجھ لیں اور اس کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ طفیل کے لیے کوئی ایک نشانی مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ پیشانی کے بیچ میں ایک روشنی ظاہر ہونے لگی، اور وہ روشنی کافی چمکدار تھی اور اس کے اندر روشنی بھری ہوئی تھی، دونوں آنکھوں کے درمیان میں ظاہر ہونے لگی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس سے رخصت ہوئے، اپنے قبیلے کی طرف جانے لگے۔ راستے میں یہ خیال ہوا کہ اگر قبیلے کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ دونوں آنکھوں کے درمیان سے روشنی ظاہر ہو رہی ہے تو کہیں مجھے طعنہ نہ دیں کہ اپنے باپ دادا کا جو دین چھوڑا اس کی وجہ سے تم پر یہ عذاب آیا کہ تمہارے یہاں سے روشنی نکلنے لگی، کہیں لوگ اس کو الٹا نہ لے لیں، الٹا نہ سمجھ لیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس روشنی کو کسی اور جگہ منتقل کر دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ روشنی ان کی پیشانی سے ہٹا کر جو عصا اور جو لاٹھی چھڑی ان کے پاس تھی اس چھڑی کے کنارے پر وہ روشنی آ گئی، اور اس طریقے سے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے والد عمرو تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہی، ملاقات کرنا چاہی۔ تو حضرت طفیل نے کہا کہ آج سے تمہارا اور میرا سب رشتہ ختم۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور تم ابھی بھی بتوں کی پوجا کرتے ہو، لہذا میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو حضرت طفیل چونکہ قبیلے کے سردار تھے، باپ نے کہا کہ بھئی تم جس دین کو مانتے ہو میں بھی اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت طفیل نے کہا کہ تمہیں اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا۔ ان کے والد نے غسل کیا، حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے ان کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ یہی واقعہ ان کی بیوی کے ساتھ پیش آیا، بیوی اپنے شوہر سے قریب ہوئی، حضرت طفیل نے کہا کہ میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کے بنا کہاں رہوں گی؟ کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، تم ابھی شرک کی گندگی کے اندر پڑی ہوئی ہو۔ کہا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ جاؤ تم بھی غسل کرو اور اسلام کے اندر داخل ہو۔ بیوی نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلے میں محنت کرنے لگے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دینے لگے۔ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں نے میری دعوت کو آسانی سے قبول کر لیا سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے دعوت کو قبول کرنے میں تھوڑا سا پس و پیش کیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ قبیلے کے زیادہ افراد مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی اللہ کے نبی سے پھر ملاقات کے لیے آئے اور کہا کہ آپ ہمارے قبیلے والوں کے لیے دعا فرما دیجئے،
اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اہدی دوسن 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن 3 مرتبہ آپ نے دعا کی، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے۔ اس دعا کی برکت کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے بعد میں جب اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے تو اپنے ساتھ 80 گھرانے لے کر آئے، 80 خاندان لے کر آئے، اور وہ 80 خاندان اسلام کے اندر داخل ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ نبوت کے 11ویں سال میں واقعہ ہوا ہے۔ طائف کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جب حج کا زمانہ آیا، حج کے زمانے میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اسی نبوت کے 11ویں سال میں، جیسے میں نے کہا کہ مکے کے اندر حج کرنے کے لیے مدینے سے بھی لوگ آتے تھے، آس پاس کے قبیلے کے لوگ آتے تھے، تو یثرب سے 6 افراد کا ایک قافلہ آیا۔ مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب تھا، بخار کی جگہ۔ مدینہ المنورہ کے اندر پہلے اللہ کے نبی کے ہجرت فرمانے سے پہلے ہمیشہ وبا ہی رہتی تھی، طاعون رہتا تھا، بیماریاں رہتی تھی۔ بخار کی بیماری مدینہ المنورہ میں اس زمانے میں عام تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے ہیں اور آپ نے مدینے کے لیے دعا فرمائی ہے، تو پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ جو بیماری تھی وہ مدینہ المنورہ سے اللہ نے اس کو ختم کر دیا، اور پھر مدینہ کی ہوا اور مدینے کی فضا اور مدینے کا ماحول اور مدینے کا موسم ایسا بنا کہ پھر اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ تو یثرب سے 6 افراد کا ایک قافلہ آیا اسی حج کے موسم میں، اور اس کے جو سردار تھے وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے، بڑے بابرکت صحابی ہیں، بہت بابرکت صحابی۔ مدینہ المنورہ میں یعنی یثرب میں 2 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام تھا خزرج، ایک کا نام تھا اوس، اور اس کے آس پاس میں یہودیوں کی آبادی تھی، یہودی لوگ رہا کرتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے جو یہودی قبیلے والے تھے یہ اوس اور خزرج پر حاوی رہتے تھے، اور ان سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو آخری نبی جو آئے گا وہ ہماری برادری میں آئے گا، یعنی بنی اسرائیل میں آئے گا، لہذا تم ہماری اطاعت کرو، ہماری بات مانو، اور ہم کتاب والے ہیں، تورات والے ہیں، لہذا تمہارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، تم تو شرک کرنے والے ہو، تم ہماری بات کو مانو۔ اور اسی وجہ سے یہ یہودی قبیلے جو تھے اوس اور خزرج پر بڑا ظلم کرتے تھے اور ان کو بڑا ستاتے تھے۔ حج کے زمانے میں نبوت کے 11ویں سال میں جب یہ خزرج کا 6 افراد کا ایک قافلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اور اس کے سردار تھے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، جو بعد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے میزبان بنے، وہ واقعہ انشاءاللہ بھی آگے بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جب یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو خزرج کے لوگ سوچنے لگے کہ جس نبی کے بارے میں ہمیں یہودی کہتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری برادری میں پیدا ہوگا، ہمارے قبیلے میں اور بنو اسرائیل میں پیدا ہوگا، کہیں یہ نبی وہ نبی تو نہیں ہے، لہذا اگر یہ نبی وہی ہے تو پھر ہم پہلے سبقت کر لیتے ہیں اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور ہم پہلے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ 6 لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد یہ قافلہ مکہ المکرمہ سے چلا گیا۔ اسی نبوت کے 11ویں سال میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، لیکن نکاح جو ہو گیا تھا اللہ کے نبی کا حضرت عائشہ سے وہ مکے میں ہو گیا تھا، ہجرت سے پہلے ہو گیا تھا، رخصتی مدینہ المنورہ میں ہوئی ہے۔ نبوت کے 12ویں سال میں یثرب سے پھر دوسرا قافلہ آیا، اور اس دوسرے قافلے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ملاقات کرنے آیا اس میں 12 آدمی تھے، 10 خزرج قبیلے سے تھے اور دو جو لوگ تھے وہ اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جب یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر آئے اور یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک معلم بھیج دیجئے تاکہ وہ مدینہ المنورہ کے اندر لوگوں کو تعلیم کر دیا کرے اور لوگوں کو دعوت دے دیا کرے۔ اس کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تشکیل کی۔ کس کی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تشکیل کی۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینۃ المنورہ پہنچ گئے اور یہ مہمان بنے حضرت اسعد بن زرارہ کے، تو حضرت اسعد بن زرارہ مدینے کے اندر لوگوں سے ملاقات کرواتے، اور جو متکلم تھے، بات کرنے والے تھے، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ مدینۃ المنورہ کے اندر جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کا ثواب جو بنیادی طور پر جاتا ہے وہ حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی جاتا ہے، اس لیے کہ جو شروعات کری ہے وہ ان دو افراد نے کری ہے، ان دو صحابہ نے کری ہے۔ ان دو حضرات نے محنت شروع کی، مدینۃ المنورہ کا ماحول بدلنے لگا اور لوگ اسلام کے اندر کیا ہیں، داخل ہونے لگے، اور پھر اسی نبوت کے 12ویں سال میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ معراج کیا ہے؟ طائف کے اندر اللہ کے نبی کو جو ستایا گیا، اللہ کے نبی پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو لہو لہان کیا گیا، اس کی تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور سات و آسمان کی سیر کروائی، اور جنت و جہنم کی سیر کروائی، اور سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی۔ اور وہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ آپ حضرات کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ام ہانی کے گھر موجود تھے۔ ام ہانی کا گھر کون سا ہے؟ جو حضرات مکۃ المکرمہ گئے ہیں، حرم شریف کے اندر جب داخل ہوں گے تو مقام ابراہیم کی سمت میں جو ترکوں کے زمانے کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے، وہاں پر ایک ستون ہے، اور ستون کی الگ ہی نشانی ہے۔ پورے صحن کعبہ کے اندر جو ستون ہے وہ سب سے الگ ہے۔ یہ وہ ستون ہے جہاں پر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا مکان تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی مکان میں تشریف فرما تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی مکان سے، اسی جگہ سے معراج کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ جو بھی وہاں پر لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سارے ستون ایک رنگ کے ہیں، لیکن وہ جو ایک ستون ہے وہ سب سے الگ ہے، اور وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، آپ کے دل کو نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر آپ کو براق پر سوار کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اسرا یسری، اسراءً کے معنی آتے ہیں رات میں چلنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سفر براق سے رات میں طے کیا تھا، تو مکے سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ اسرا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے، براق کو ایک ستون سے باندھا گیا، وہاں پر آپ کے سامنے ایک تشت میں ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا، ایک شراب کا پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ نے صحیح کیا کہ دودھ کا پیالہ اختیار کیا، اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پھر معراج کا سفر شروع ہوا۔ آپ کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے آسمان پر پہنچے، چوتھے آسمان پر پہنچے، پانچویں آسمان پر پہنچے، چھٹے آسمان پر پہنچے اور ساتویں آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی،
چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی سیر کی، آپ کو جنت دکھائی گئی، اس کے بعد آپ کو جہنم دکھائی گئی، اور پھر آپ نے جہنم کے اندر لوگوں کو مختلف عذاب میں مبتلا دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا دکھلایا گیا۔ سدرۃ المنتہا جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ایک قدم بھی یہاں سے آگے جاؤں گا تو اللہ رب العزت کی تجلی سے میرے جو پر ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، آپ یہاں سے اپنا سفر اکیلے طے کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کو دو تحفے دیے گئے۔ ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا دیا گیا، اور دوسرا تحفہ 50 نمازوں کا دیا گیا۔ یہ 2 تحفے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ کیا ملا ہے؟ کہا کہ 2 تحفے ملے ہیں، ایک نماز کا ملا ہے، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا ملا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نماز میں کمی کرا کر آئیے، ہماری قوم سے 2 نہیں پڑھی جاتی تھی، آپ کی امت جو ہے 50 کیسے پڑھ لے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، حضرت موسیٰ بھیجتے رہے، اللہ کے نبی جاتے رہے۔ اس طریقے سے 5 نمازیں رہ گئیں، اور جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے اس کے اندر بھی کمی کرا کر آئیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا، ہمارے یہاں پر قانون نہیں بدلے جاتے، کوئی بات نہیں، 5 نمازیں رہ گئی، اگر آپ کی امت 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گی، وقت کی رعایت کے ساتھ پڑھے گی، ہم اس کو 50 نمازوں کا ہی ثواب دیں گے، ہم اس کو 50 نمازوں کا ہی ثواب دیں گے۔ اسی معراج کے سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2 جنت کی نہریں، دریائے نیل اور دریائے فرات بھی دکھایا گیا۔ دریائے نیل مصر کے اندر ہے، دریائے فرات عراق کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دریائے نیل اور دریائے مصر یہ دونوں جنت کی نہریں ہیں، قیامت کے بعد اللہ رب العزت ان دونوں نہروں کو جنت میں اٹھا لے گا۔ دریائے فرات کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ کئی لوگوں نے میرے پاس ویڈیو بھی بھیجے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی نہر کے اندر سے سونا نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سونا سوڈان کی کسی نہر کے اندر سے نکلا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سونا دریائے فرات کے اندر سے نکلا ہے۔ اب دریائے فرات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ نہ نکل جائے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ نہ نکل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے سامنے وہ پہاڑ نکل بھی جائے تو اس سونے کو چھونا بھی مت، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الفتن کے اندر۔ اب جو وہ ویڈیو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، اکثریت لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو دریائے فرات کی ہے، عراق سے آئی ہے، کہ وہاں پر دریا سوکھ رہا ہے اور سوکھنے کی وجہ سے اس دریا کے اندر سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوا ہے۔ اب وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سونے کو لوٹ رہے ہیں، اس کو حاصل کر رہے ہیں اور سونے کو نکال رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا، آج سے 1500 سال پہلے آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر کسی کو وہ پہاڑ مل جائے، سونا دریائے فرات میں سے مل جائے تو اس کو چھونا بھی مت، ورنہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔
اب کسی کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات پر یقین ہوگا تو سونے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اس کو چھوئے گا بھی نہیں، اور جس کو یقین نہیں ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی قدر نہیں ہے، وہ سونے کو حاصل کر رہے ہیں اور اس کو خوب لوٹ لوٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو دریائے فرات اور دریائے نیل دونوں جنت کی نہریں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے سفر میں یہ دونوں نہریں دکھلائی گئیں۔ اس کے بعد آپ مسجد اقصیٰ آئے اور مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام واپس مکۃ المکرمہ آ گئے۔ مکے والوں کے سامنے آپ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ قریش نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ سرداران قریش نے کہا مکے سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے 1 مہینے کا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ میں رات کے ایک ہی حصے میں مکے سے مسجد اقصیٰ بھی چلا گیا، 7 آسمان بھی ہو کر آ گیا، جنت و جہنم بھی دیکھ کر آ گیا، اللہ سے باتیں کر کے بھی آ گیا، واپس بھی آ گئے، یہ ایک رات کے حصے میں کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ بتایا گیا، صدیق اکبر نے فرمایا آمنت و صدقت، میں اس واقعے پر ایمان بھی لاتا ہوں، اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ کفار مکہ نے آپ سے سوال کرنے شروع کر دیے، بتاؤ اس کے اندر بڑے مینار کتنے ہیں، چھوٹے مینار کتنے ہیں، اور اس کے اندر ونڈو کتنی لگی ہوئی ہیں، اور اس کا فلاں دروازہ کدھر ہے، یہ دروازہ کدھر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اللہ رب العزت نے وہ پورا نقشہ کر دیا۔ فجل اللہ لہ المسجد الاقصیٰ، اللہ رب العزت نے وہ پورا نقشہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام سوالات کے جواب دے دیے۔ یہ جو معراج کا سفر ہوا ہے یہ نبوت کے 12ویں سال میں ہوا ہے، اور نبوت کے 12ویں سال میں ہی یثرب سے 12 افراد کا ایک قافلہ آیا تھا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں، اور وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ نبوت کے 13ویں سال میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یثرب سے 3را قافلہ آیا، اور اس قافلے میں 75 لوگ تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ درخواست کی کہ آپ مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، صدیق اکبر عمر فاروق بھی موجود تھے، اور یہ خفیہ جو میٹنگ ہوئی ہے جمرۃ العقبہ کے پاس ہوئی ہے، اور حضرت صدیق اکبر عمر فاروق پہرا دے رہے تھے۔ تو حضرت جو یثرب سے ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مدینے چلے، مکے کو چھوڑیں، ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان حضرات سے بیعت لی، اور بیعت میں یہی کہا کہ تم اس بات کی بیعت کرو اور اس بات کا ہمیں یقین دلاؤ کہ تم 100% ہماری حفاظت کرو گے، 100% ہمارا تعاون کرو گے، 100% ہم پر مال خرچ کرو گے، اپنی جان، اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنی اولاد اور تمام چیزوں سے بڑھ کر ہماری حفاظت کرنے کی کوشش کرو گے۔ ان حضرات نے اس بات کا عہد لے لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ جب ہجرت کرنے کی آپ نے اجازت دی ہے، اسی درمیان میں دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی، اور اس میٹنگ کے اندر شیطان بھی شریک ہوا تھا۔ اس میٹنگ کے اندر کیا کیا ہوا، کیا کیا تجویز رکھی گئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینۃ المنورہ سے کیسے ہجرت کری، سب سے پہلے ہجرت کون سے صحابی نے کری، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔